کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پردیس میں تنہا تھے تقدیر کے مارے، دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا، صرف تنہائی تھی اور صرف تنہائی تھی ورنہ تھے غمخوار نہ تھا، وہ بھٹکتے رہے در در کوئی دلدار نہ تھا، کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، تھک کر کے جو گر جاتا تھا چھوٹا برادر، چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کر، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے رو کر پوچھا، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا، ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا، ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا، ہر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی، لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، رات کالی تھی اندھیرے میں وہ دونوں بچے، سہمے ہوئے ایک پیڑ پہ چھپ کر بیٹھے، رات بھر لپٹے تھے آپس میں وہ غم کے مارے، سسکیاں لیتے تھے اور روتے تھے چپ کے، آہٹ جو کوئی ہوتی تھی گھبراتے تھے دونوں، پتے جو کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ایک نیند آئی صبح اس کو تھا پانی بھرنا، اس نے معصوم کا پانی میں جو دیکھا چہرہ، دونوں بچوں سے یہ گھبرا کے اسی دم پوچھا، کون ہو آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا، دونوں نے کہا زخم بہت کھائے حبیبی، ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے حبیبی، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، نام یثرب کا سنا جب تو وہ تڑپی ایک بار، لے کے بچوں کو چلی گھر کی طرف وہ دیدار، اپنی ملکن سے بتانے لگی سب حال دار، مومنہ نے کیا شہزادوں کا رو رو کر پیار، کہنے لگی ڈرنا نہ میری جان ہو دونوں، آقا کے دلاروں میرے مہمان ہو دونوں، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، ہائے مسلم کے پسر چاند ستارے دونوں، خواب سے چونک کے اٹھے جو دلارے دونوں، آہیں بھرنے لگے حجرے میں وہ پیارے دونوں، روئے بے ساختہ تقدیر کے مارے دونوں، رونے کی صدا سن کے اٹھا حارث ملعون، خنجر کو لیے حجرے گیا حارث ملعون، جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، دیکھا حارث کو تو معصوم بہت گھبرائے،
زلف ظالم نے جو پکڑی تو جگر تھرائے، لے چلا کھینچتا معصوموں کو ظالم ہائے۔ مومنہ کہتی تھی حارث تجھے موت آ جائے، معلوم ہے پردیسی ہے ان پر نہ ستم کر، حیدر کے گلے تر ہیں یہ زہرا کے گلے تر۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، اتنا ملعون تھا حارث کو ترس نہ آیا، مومنہ کی نہ سنی ایک اسے قتل کیا، بال بچوں کے پکڑ کر وہ ستمگر نکلا، بچے کہتے تھے ہمیں مار کے کیا پائے گا، درہم تجھے دلوائیں گے جتنا تو بتا دے، لے کر کے مدینے ہمیں اماں سے ملا دے۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، لے کے ملعون یتیموں کو نہر پہ آیا، لے کے ملعون یتیموں کو نہر پر پہنچا، تیغ معصوم کو دکھلا کے یہ ظالم بولا، تم ہی بتلاؤ گلا کاٹوں میں پہلے کس کا، چھوٹے بھائی نے گلا اپنا بڑھا کر یہ کہا، میں دیتا ہوں سر تیغ ادھر موڑ دے ظالم، بس میرے بڑے بھائی کو اب چھوڑ دے ظالم۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، پھر بڑے بھائی نے چھوٹے کو ہٹایا بڑھ کر، رکھ دیا اپنا گلا دے کے نیچے جا کر، بولا حارث کے احسان یہ کرنا مجھ پر، میرے بھائی کو دکھا کر نہ چلانا خنجر، ملعون تھا بے دین تھا وہ دشمن حیدر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، چھوٹے بھائی نے لہو بھائی کا دیکھا جس دم، لوٹ کر خون میں بھائی کے وہ تڑپا پرغم، دیکھ کر سوئے نہر کہتا تھا کر کے ماتم، بھیا ٹھہرو کہ ذرا دیر کو آتے ہیں ہم، یہ دیکھ کے ملعون نے تلوار چلائی، اور ہو گئی بے کس کے سر و تن میں جدائی۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، سر کو جب کاٹ چکا تن کو نہر میں ڈالا، چھوٹے بھائی کی طرف بھائی کا لاشاد آیا، ہائے شہزادوں کی الفت کا عجب عالم تھا، دونوں مظلوموں کی مظلومی پہ لرزا دریا، باعث و ستم دونوں یتیموں پہ ہوا ہے، اس ظلم کو لکھ کر کے قلم کاپ رہا ہے۔ جب گھر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العاتون، ولا يؤدي حقه المجتهدون،
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود صدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا، ہم اور آپ یہاں پر ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوئے اور یہ شب بڑی محترم شب ہے، یہ شب بابرکت شب ہے اور اس شب کو شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، شب جمعہ۔ خود یہ شب بڑی اہم ہے اور اس شب میں ہونے والی یہ مجلس عذاب بھی بہت اہم ہے۔ یہ عبادتوں کی شب ہے، یہ ذکر کی شب ہے، لہذا اس شب میں ہم ایک اہم عبادت کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں اور اس عبادت کا نام ہے مجلس عذاب۔ مرحومین کے لیے مغفرت کی شب ہے، اس نیت کے ساتھ آج کی شب مجلس میں بیٹھیں کہ یہ مجلس میں بیٹھنا ہماری طرف سے بھی ہو اور ہمارے جملہ مرحومین کی طرف سے بھی ہو، کہ ہم بھی اس ثواب میں شریک رہیں اور ہمارے مرحومین بھی اس ثواب میں شریک رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آج کی رات پروردگار عالم کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جو اس دروازے پہ آئے گا اور سوال کرے گا تو آج خدا اپنے دروازے سے اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹائے گا، کھلا ہوا ہے اس کی رحمت کا دروازہ۔ آئیں خدا کے دروازے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور خدا سے طلب کریں کہ پروردگار آج کی رات میں میری دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ آئیں خدا کے دروازے پہ، خدا کے دروازے پہ نہ آئیں گے تو عزیزو کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ دنیا میں کسی کے دروازے پر ضرورت کے وقت جانا انسان کی عزت میں کمی کر سکتا ہے۔ کسی کے دروازے پہ کوئی جائے ضرورت کے وقت میں سوال کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی عزت ہوگی؟ نہیں، اس کی عزت میں کمی ہوگی۔ لوگ اسے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، طرح طرح سے اس کو پریشان کریں گے، کوئی اس کو دے گا کوئی نہیں دے گا۔ تو یہ لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں کہ جہاں جانے میں ذلتیں ہیں، رسوائی ہے، مگر وہ خدا کا دروازہ ہے
کہ دنیا کے دروازوں پہ جاؤ گے تو لوگ رسوا کریں گے، میرے دروازے پہ آ جاؤ گے میں تمہیں عزت دار بنا دوں گا۔ میرے دروازے پہ آؤ، خدا کے دروازے پہ آئے۔ اور دیکھیں عزیزان محترم، کبھی دیکھا ہے آپ مانگنے والوں کو دیکھا ہے؟ مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا اور کہنے لگا کہ وہ خدا کی راہ میں میری مدد کر دیجئے، تو آپ نے اس کی مدد کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پھر وہی مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا خدا کی راہ میں میری مدد کر دیجئے۔ آپ کہیں گے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے دیا تھا، پھر میرے ہی پاس آ گیا، چلے دوسری بار بھی آپ مدد کر دیں گے۔ اگر وہی شخص تیسری بار آ جائے اور آپ سے اپنی ضرورتوں کو بیان کرے تو آپ کہیں گے کیا پورے شہر میں میرا ہی دروازہ نظر آتا ہے؟ پورے شہر میں میرا ہی دروازہ نظر آتا ہے کہ بار بار میرے دروازے پر چلے آتے ہو، جاؤ کسی اور کے دروازے سے مانگو۔ تو یہ دنیا کے دروازے ہیں کہ بار بار آنے سے یہ دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کا دروازہ ہے کہ اگر اس دروازے پر بار بار نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا والے کہتے ہیں میرے دروازے پہ بار بار مت آنا، مگر اوپر والا کہتا ہے، خدا کہتا ہے میرے بندو میرے دروازے پہ بار بار آنا، جتنی بار آؤ گے اتنی بار تمہارے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں رکھ دوں گا، جتنی بار آؤ گے اتنی بار اپنی عطائیں تم پر نچھاور کر دوں گا۔ دنیا کے دروازوں میں اور خدا کے دروازے میں فرق ہے عزیزوں۔ ایک اور فرق بیان کروں دنیا والوں کے دروازے میں اور خدا کے دروازے میں۔ آپ دنیا میں کسی کے دروازے پر ضرورت کے وقت دن میں چلے جائیں تو صاحب خانہ، گھر کے مالک ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر دیں، مگر ذرا رات کے 2 بجے جب وہ گہری نیند میں سو رہے ہوں ان کے دروازے کو کھٹکھٹا کے دیکھیے۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے ہوں اور دروازے پر کھٹکھٹا کر مانگنے والا فقیر جائے اور جانے کے بعد کہے میں پریشان ہوں میری مدد کر دیجئے، تو صاحب خانہ اس گھر کے مالک ناراض ہوتے ہوئے آئیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ وقت ہے آنے کا، یہ مانگنے کا وقت ہے، اگر آتے تو دن میں آتے، رات میں کیوں آ رہے ہو؟ کہا کیوں رات میں نہ آئے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں رات کو ہمارا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کے دروازے ہیں جو دن میں کھلتے ہیں رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ وہ پروردگار کا دروازہ ہے، جیسے دن میں کھلا رہتا ہے ویسے ہی رات میں کھلا رہتا ہے۔ کوئی دن میں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ لے تب بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، کوئی آدھی رات کو مصلی بچھائے پروردگارا میری دعا کو قبول فرما، تو آدھی رات کو بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور کہتا ہے وہ میرے بندے آدھی رات کو میری رحمت کا خاص دروازہ خاص بندوں کے لیے تو کھلتا ہے، وہ وقت رکھا ہے میں نے نماز شب کے لیے، اور اس وقت ہر کوئی نہیں جاگتا، میرے فقط خاص بندے جاگا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دن میں ہو سکتا ہے تمام بندے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں، جاگتے ہوں، دن میں اس سے دعائیں مانگتے ہو، مگر رات میں بڑے مختصر سے بندے ہوتے ہیں جو مصلی پر جا کے نماز شب پڑھ کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے تو میرے لیے خاص وقت نکال کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، میں بھی دنیا والوں سے زیادہ ایک خاص رحمت تیری طرف بھیجوں گا، ایک خاص عطا تجھ پہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے خاص وقت میں مجھے پکارا ہے۔ خدا ہی کا دروازہ ہے کہ جس پر ہمیں اتنی عطائیں ملتی ہیں، اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اتنی فضیلتیں ملتی ہیں۔ دنیا میں یا تو خدا کے دروازے پر اتنی فضیلتیں ملتی ہیں یا اہل بیت کے دروازے پر اتنی فضیلتیں ملتی ہیں۔ جانے والا نہ خدا کے دروازے سے خالی ہاتھ کبھی جاتا ہے، نہ اہل بیت کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ جاتا ہے،
نہ خدا کبھی رد کرتا ہے اپنے بندے کو، نہ اہل بیت کبھی رد کرتے ہیں اپنے بندے کو. اور یہ اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جو اس در پہ آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، یہ اس کے سر کو دنیا والوں کے سامنے اٹھا دیتے ہیں. اس در پہ کوئی مسلمان آتا ہے صاحب ایمان بن جاتا ہے، صاحب ایمان سے سلیمان بن جاتا ہے، سلمان سے فخر سلیمان بن جاتا ہے. اس در پہ آنے کی برکت ہے عزیزو کہ سلمان صاحب ایمان بن گیا، فخر سلیمان بن گیا. اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس صحابی نے عزت پائی ہے، جو بھی صحابی صاحب فضیلت ہوئے ہیں، وہ اہل بیت کے دروازے پر آنے کے بعد صاحب فضیلت ہوئے. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بہت سی عبادتیں آج کی رات میں کی جاتی ہیں. دعائے کمیل آج کی رات پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ زیارت وارثہ، زیارت امام حسین آج کی رات مخصوص ہے. اور کیا چیز ہے کہ جو آج کی رات بڑے اہتمام سے پڑھنی چاہیے؟ کون سی چیز ہے کہ جس کی بہت زیادہ علماء نے تاکید کی ہے؟ وہ ہے حدیث قصہ. حدیث قصہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے حدیث قصہ کو شب جمعہ فراموش نہ کریں. ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے، ایک سمبل ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا حدیث قصہ. حدیث قصہ کوئی عام دعا، عام چیز نہیں ہے. حدیث قصہ بڑی ہی محترم اور بڑی ہی معتبر دعا کا نام ہے، بڑی معتبر دعا کا نام ہے. آپ جانتے ہیں حدیث قصہ کیا ہے؟ آپ نے شب جمعہ محراب سے حدیث قصہ سنی ہے. آج میں چاہتا ہوں ممبر سے حدیث قصہ پڑھوں، اور توجہ کے ساتھ میں سنیے گا اور ترک کیجئے گا کہ حدیث قصہ کس معرفت کے خزانے کا نام. اگر ہم حدیث قصہ کو سمجھ گئے تو کتنے فضائل کے پہلو ہمارے سامنے روشن ہو جائیں گے. حدیث قصہ کس نے نقل کی؟ شروع ہوتی ہے حدیث قصہ کس کے نام سے؟ کس کے نام سے حدیث قصہ شروع ہوتی ہے؟ اس کا حدیث قصہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. شہزادی کہتی ہیں، شہزادی بیان کرتی ہیں ان فاطمہ الزہرا. کیا کہتی ہیں؟ دخلت علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام. میرے بابا ایک دن میرے گھر تشریف لائے. فقال السلام علیک یا فاطمہ. اور کیا کہا؟ سلام ہو تم پر اے فاطمہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ابتدا میں ایک بات بیان کر دوں، رسول کی منزلت زیادہ ہے یا فاطمہ کی منزلت زیادہ ہے؟ رسول کی منزلت، نبیوں کے سردار ہیں رسول. منزلت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے رسول کی منزلت زیادہ ہے. اور رشتے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے بھی رسول کی منزلت زیادہ ہے. کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا کے بابا ہے. سلام پہلے کس کا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے کون سلام کرتا؟ کہا پہلے بی بی سلام کرتی. مگر حدیث قصہ شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی؟ السلام علیک یا فاطمہ. اے فاطمہ آپ پر سلام ہو. تو میں سوال کروں گا کہ اے بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سلام کرنا چاہیے مگر رسول پہلے آپ کو سلام کر رہے ہیں. کہا یہی تو رسول خدا فاطمہ زہرا کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں. دنیا کا ہر انسان اگر رسول کے سامنے جائے گا تو فخر محسوس کرے گا کہ وہ رسول کو سلام کرے اور رسول جواب دے. ساری کائنات فخر کرے گی کہ وہ رسول کو سلام کرے اور کائنات کا رسول فخر کرے گا کہ میں فاطمہ کو سلام کروں. ساری کائنات فخر کرے کہ وہ رسول کو سلام کرے اور کائنات کے رسول کو اس بات پر فخر ہو
کہ میں فاطمہ کو سلام کروں. عظمت بتانا چاہتے ہیں. ایک یہ حدیث قصہ نہیں، جب بھی جاتے تھے رسول بی بی کے پاس میں، رسول سلام کرتے تھے، رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے بی بی کے. یہ بی بی کی منزلت تھی. یہ احترام کر رہے ہیں اور احترام سکھا رہے ہیں امت کو رسول کے. دیکھو فاطمہ کا احترام کیسے کرنا ہے. السلام علیکم یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر سلام ہو. پھر کیا کہا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا فقلت اعوذک باللہ یا ابتاء من الضعف. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں نکاہت محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اور بی بی نے کیا کہا؟ اعوذک باللہ یا ابتاء من الضعف. اے رسول، اے میرے بابا، میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتی ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ آپ کو اس نکاہت اور اس کمزوری سے بچائے. بی بی نے اپنے بابا کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. مگر یہاں بات ختم نہیں ہوئی. کیا ہوا پھر؟ رسول نے کہا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، نکاہت محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے کہا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ اس ضعف و نکاہت کو دور کرے. اب سوال کی گنجائش نہیں تھی، مگر دوبارہ رسول نے کہا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی فاطمہ ذرا اپنی یمنی چادر لا دو، ذرا اپنی یمنی ردا لا دو. کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ رسول اس ردا کو اوڑھنا چاہتے ہیں، نکاہت دور کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ نقطہ دیکھا کہ رسول کے بدن میں ضعف ہے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نکاہت دور کرنا چاہتا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ فاطمہ کی چادر کے ذریعے سے. اور دوسرا نقطہ اور دوسرا پہلو وہ دیکھا کہ جب کائنات کا امیر کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ دن بھر کا تھکا ہارا علی جب بھی اپنے گھر پہنچتا تھا تو جب بھی مولا کائنات فاطمہ کے نورانی چہرے کو دیکھتے تھے مولا کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی. نہ جانے اس وجود مقدس میں بی بی کے کتنی عظمت و برکت تھی کہ ایک طرف یہ بی بی کا وجود رسالت کو سکون پہنچاتا تھا، دوسری طرف امامت کو سکون پہنچاتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. فقط رسالت کو نہیں، رسالت کو ایک طرف سے سکون ملا بی بی کے وجود کے ذریعے سے، امامت کو ایک طرف سے سکون ملا بی بی کے وجود کے ذریعے سے. ایک وجود ہے مگر دونوں عہدوں اور دونوں منصب کو سکون فراہم کر رہا ہے. عزیزان محترم، یہ دیکھا آپ نے نقطہ کہ فاطمہ سے کیا کہہ رہے ہیں رسول خدا؟ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی یمنی چادر لا دو. فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ، میں نے یہ یمنی چادر کیا کی؟ اپنے بابا کو اڑا دی. میرے بابا نے یمنی چادر کو اوڑھ لیا. چادر کس کی تھی؟ فاطمہ زہرا کی چادر تھی. اوڑھی کس نے؟ رسول خدا نے چادر اوڑھی. کیوں اوڑھی؟ نکاہت محسوس کر رہے تھے، شفا چاہتے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، شفا چاہتے تھے. بھائی ہر کوئی چاہتا ہے اگر بدن میں درد ہو، بدن میں کمزوری ہو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے. مگر یہ ہے کیا بات؟ وہ کائنات کا رسول ذرا فکر کرے کہ جو لوگوں کو دیکھ لیتا تھا اور دعا کر دیتا تھا تو لوگوں کی نہ جانے کتنی لا علاج بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی. وہ کائنات کا رسول کہ جو اگر نظر کرم کر دیتا تھا تو لوگوں کے دکھ درد مٹا دیا کرتا تھا. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی نکاحت کے لیے فاطمہ کی چادر اور فاطمہ کی چادر کے نیچے آئے اور کہے کہ میری نکاحت دور ہوئی فاطمہ کی چادر سے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں، بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی. کیوں آخر ایسا ہوا؟ جو کائنات کا رسول خود صاحب برکت ہو، خود صاحب عظمت ہو، خود صاحب شفا ہو، وہ آخر بطول کی چادر سے شفا کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ آخر بطول کی چادر کے نیچے آ کر شفا کیوں حاصل کر رہا ہے؟ کیوں سکون محسوس کر رہا ہے؟ کہ اصل میں اس میں وہی نقطہ پوشیدہ ہے کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا.
قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. قرآن مجید میں جناب یوسف کے پیرہن کا ذکر آیا ہے. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیے. سورہ یوسف میں کیا آیا کہ جب جناب یوسف کے بھائی پہنچے ہیں یوسف کے پاس میں اور کہا ہے, جناب یوسف نے پوچھا ذرا اپنے بابا یعقوب کا حال بتاؤ, تو بھائیوں نے کہا کیا ہوا ہمارے بابا کے ساتھ؟ کہا وہ ہمارے ایک بھائی تھا یوسف, جب سے وہ بچھڑا ہے ہمارے بابا اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیں وہاں کائنات کا رسول سکون حاصل کر رہا ہے, شفا حاصل کر رہا ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بطول کی چادر کے ذریعے سے. یہاں جناب یوسف نے سنا کہ میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, میری بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. اب جناب یوسف نے کہا, کیا کہا؟ اپنی قمیص, اپنا پیرہن اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ اپنے بابا کے پاس لے جاؤ اور اس پیرہن کو اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا. جیسے ہی اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کرو گے کھویا ہوا نور واپس آ جائے گا, آنکھیں نورانی ہو جائیں گی. یہاں بھی تو یہی بات تھی, اے یوسف تم بھی نبی ہو, تمہارے بابا بھی نبی ہے, ارے تم دعا کر دو, تمہاری دعا پروردگار قبول کرے گا. تمہاری دعا کے صدقے میں یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی اور وہ خود بھی نبی ہیں, اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. اپنا کرتا اتار کے اپنی قمیص کیوں دے رہے ہو, اپنا پیرہن کیوں دے رہے ہو کہ وہ پیرہن جائے آنکھوں سے مت ہو اور یعقوب کی روشنی واپس آئے؟ کہ تمہیں نہیں پتا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے وجود میں تو شفا ہے, لیکن ہمارا پیرہن جب یوسف کا پیرہن یعقوب کے پاس جائے گا تو اس پیرہن کے ذریعے سے یوسف کی خوشبو یعقوب تک پہنچے گی, اور یہ یوسف کی خوشبو جب یعقوب تک پہنچے گی تو اب پیرہن یعقوب کے لیے شفا بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یوسف کی وہ خوشبو ہے کہ جو پیرہن کے ذریعے سے یعقوب تک پہنچ چکی ہے. اب آپ کو ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مریض ہوتے ہیں, لوگ بیمار پڑتے ہیں, اور جب مریض ہوتے ہیں بیمار پڑتے ہیں طرح طرح کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, اس کی دوا نہیں لگی, دوسرے کے پاس چلے گئے اس کی دوائی نہیں لگی, تیسرے کے پاس چلے گئے. اب جی بہت سارے ڈاکٹر آپ نے تلاش کیے, ڈاکٹر محمود کے پاس گئے, ڈاکٹر احمد کے پاس گئے, فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے, کسی کی دوا نہ لگی. اب آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. اب آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ڈاکٹر پانڈے رہتے ہیں, فلاں جگہ ڈاکٹر پانڈے رہتے ہیں, ان کے پاس جائیے, کیا پتہ شفا مل جائے. آپ گئے, آپ نے ڈاکٹر پانڈے سے دوا لی, مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, فقط ڈاکٹر ہے. آپ نے ڈاکٹر پانڈے سے دوا لکھوائی اور دوا جو کھائی اب آپ ٹھیک ہو گئے. اب آپ آتے ہیں, آنے کے بعد میں واپس آ کے بتاتے ہیں ارے اس کی بھی دوا لی, اس کی بھی دوا لی, اس کی بھی دوا لی, مگر شفا نہیں ملی. مگر ان کی دوائیں جو لی تو شفا مل گئی. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا, یہ صاحب تو صاحب ایمان تھے, ان کی دوا میں شفا کیوں نہیں تھی؟ وہ صاحب ایمان بھی نہیں تھے, ان کی دوا میں شفا کیوں ہے؟ کہا دوا کا مسئلہ نہیں ہے, دوا شفا نہیں دیتی ہے, کہ دوا ڈاکٹر دیتا ہے, شفا دوائی میں پروردگار ڈالتا ہے. عزیزان گرامی, میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پروردگار ارے کسی کی دوا میں اپنی رحمت کے ذریعے شفا ڈال سکتا ہے, وہ فاطمہ کی چادر میں بھی شفا ڈال سکتا ہے. خدا شفا دے رہا ہے, اس کی مرضی. وہ کسی ڈاکٹر کی دوائی میں شفا رکھ دے. کمال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کی دوائی سے شفا مل جائے تو کوئی اعتراض نہیں, مگر فاطمہ کی چادر سے اگر شفا مل جائے تو کیا اعتراض کی بات ہے؟ یہاں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس شفا کو فاطمہ کی چادر میں رکھا, جیسے خدا نے شفا کو یوسف کے پیرہن میں رکھا. یا بتا اوئذو کا باللہ من الذوق. اس کے بعد حدیث قصہ آگے بڑھتی ہے, اور وہ سلسلہ کہ جو آپ ہر ہفتے اور ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بڑے صاحبزادے
مولا حسن مجتبی تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد زندہ باد. اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا امت السلام علیک یا اماں، آپ پر سلام ہو. انی اجل، اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. میں اپنے گھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے یہ میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو ہے. امام حسن کا جملہ. تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، بالکل یہی جملہ. یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ جیسے میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو. امام حسین نے بھی یہی کہا. تھوڑی دیر بعد کون آیا؟ کائنات کا امیر مولائے کائنات آئے اور کیا کہا؟ یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں بھی تمہارے نزدیک ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کأنہا رائحۃ اخی و ابن عمی رسول اللہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ میرے بھائی اور میرے چچا زاد رسول اللہ کی خوشبو ہے. تینوں نے ایک ہی جیسے جملے کہے. عزیزان محترم، آج ساری دنیا میں مسلمان جو احترام رسالت کا شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کا احترام ہونا چاہیے، احترام رسالت ہونا چاہیے، کوئی رسول کی توہین نہ کرنے پائے، کوئی رسول کو برا بھلا نہ کہنے پائے، اور سارے مسلمان اگر کوئی رسول پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. وسیم رضوی کا بائیکاٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس بدبخت نے کائنات کے رسول کے خلاف انگلی اٹھائی تھی. مگر میں ایک معیار بتانا چاہتا ہوں، اگر واقعاً کائنات کے رسول کی عظمت مسلمانوں کو سمجھنی ہے تو فقط اور فقط وہ عظمتیں اور وہ مقام رسول کا اہل بیت بتا سکتے ہیں. اہل بیت کے علاوہ رسول کے مقام کو کوئی نہیں بتا سکتا. کیسے بتایا؟ حدیث قصہ دیکھیے. حدیث قصہ اس جملے کے ذریعے سے دو فضیلتیں تینوں لوگ رسول کی بتا رہے ہیں. امام حسن نے بھی فضیلتیں بتائی، امام حسین نے بھی وہی فضیلت، مولا علی نے بھی وہی فضیلت. پہلی فضیلت کیا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، ہم رسول کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں تو کائنات کے مسلمانوں سے یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ جملے اہل بیت کے، کہ کائنات کا رسول عام انسانوں کے جیسا نہیں ہوتا. عام انسانوں کے بدن میں پسینے کے ذریعے سے بدبو آتی ہے، مگر رسول کے بدن کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب ہمارا پسینہ رسول کے پسینے جیسا نہیں تو ہم رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلا نقطہ ہے فضیلت کا رسول کی، جو اس آیت میں موجود، اس دعا میں نقطے میں موجود ہے، اس جملے میں موجود ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اشم عندک رائحۃ طیبہ، خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کس کی خوشبو؟ جدی، میرے نانا. پھر اس کے بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول. حسین نے کیا کہا؟ جدی، میرے نانا. پھر اس کے بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول. علی نے کیا کہا؟ اخی، میرے بھائی، وابن عمی، میرے چچا زاد. پھر کیا کہا؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. شروع میں بی بی فاطمہ زہرا نے بھی کیا کہا؟ ابھی، میرے بابا. پھر کیا کہا؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول. توجہ کریے، میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. اپنا رشتہ بتا رہے ہیں، اپنا رشتہ بتا رہے ہیں، مگر اپنا رشتہ بتانے کے بعد میں فقط اپنے رشتے پر اکتفا نہیں کر رہے ہیں. جدی کافی ہے، کہہ دیتے کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر کیا کہا؟ جدی رسول اللہ، میرے نانا یعنی اللہ کے رسول، میرے نانا
یعنی اللہ کے رسول، میرے بابا یعنی اللہ کے رسول، میرا بھائی یعنی اللہ کا رسول۔ میں کہوں گا کیا بتانا چاہتے؟ کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کل کو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کی محبت گھر والوں کی محبت تھی، گھر والوں میں پہنچے تو دو نوازے تھے، نوازوں سے محبت تھی، ایک داماد تھا، داماد سے محبت تھی، ایک بیٹی تھی، بیٹی سے محبت تھی۔ تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ مگر سب نے رسول اللہ کا جملہ کہہ کے بتایا کہ دیکھو یہاں فقط رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہاں رسالت کی بات ہے۔ میرے نانا بعد میں ہے، اللہ کے رسول پہلے ہیں، میرے بابا بعد میں ہے، اللہ کے رسول پہلے ہیں۔ اور اسی لیے بتانا چاہا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محبت گھر والوں سے تھی اسی لیے کہہ دیا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ کہا نہیں، یہ اہل بیت رشتہ داروں کی فضیلت کا نام نہیں ہے، رشتہ داروں کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ منصب رسالت کا نام ہے۔ اگر فقط رشتہ دار ہوتے تو یہ اپنا رشتہ بتا دیتے، رسول نہ کہتے۔ یہی اہتمام کیا حدیث قصہ میں، اور یہی اہتمام پروردگار عالم نے غدیر کے میدان میں کیا۔ غدیر کے میدان میں جب اہتمام کیا تو کس طریقے سے اہتمام کیا کہ وہ پروردگار جو اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ کہہ رہا تھا، کبھی یاسین کہہ رہا تھا، کبھی مزمل کہہ رہا تھا، علی کی ولایت کا اعلان کرانے کے لیے جب آیت بھیجی تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول یہ اعلان کر دیجئے۔ میں کہوں گا پروردگار یہاں رسول کہہ کر خطاب کیوں کر رہا ہے؟ کہا تاکہ زمانہ سمجھ لے یہ بھائی بھائی کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی منصب کی بات ہے۔ سمجھانا ہے زمانے کو کہ یہاں رشتہ داری کی بات نہیں ہے، منصب رسالت کی بات ہے۔ تو دو نقطے اہل بیت نے رسول کی فضیلت کے بتائے کہ دیکھو، پہلا نقطہ کہ رسول وہ کہ جس کے بدن میں خوشبو پائی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ کہ رسول جہاں جاتے ہیں رسول ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، کعبے پہ جاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، منبر پہ جاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، محراب میں آتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، قرآن سناتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، فرش پہ رہتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، کسی کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو بھی رسول ہوتے ہیں، کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی رسول ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کائنات کے رسول ہیں، ان کی رشتہ داری اور ان کی گھر والوں سے محبت پہ مت جانا کہ کبھی بعد میں کہہ دو کہ گھر والوں سے بہت محبت تھی اسی لیے کندھے پہ حسن و حسین کو اٹھاتے تھے، علی سے بہت محبت تھی کیونکہ داماد تھے، فاطمہ سے بہت محبت تھی کیونکہ بیٹی تھی۔ نہیں، یہ محبت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت منصب اور عہدے کی وجہ سے ہے، یہ محبت عہدے کی وجہ سے آئے۔ اور آنے کے بعد اشم عندک رائحۃ طیبہ، کانا رائحۃ جد رسول اللہ۔ ایک ایک فرد آتا تھا اور آنے کے بعد میں اپنی سب سے پہلے ملاقات کس سے کرتے تھے؟ بی بی سے ملاقات کرتے تھے، پھر کس کے پاس جاتے تھے؟ رسول کے پاس جاتے تھے۔ گھر ایک ہے، گھر ایک ہے۔ اور عزیزو، اگر امام حسین اس گھر میں آ رہے ہیں اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے نانا ہیں، تو کیا ڈائریکٹ مستقیم اپنے نانا کے پاس نہیں جا سکتے؟ نانا کے پاس جا سکتے ہیں، مگر امام حسن آتے ہیں پہلے بی بی کے پاس جاتے ہیں پھر نانا کے پاس جاتے ہیں۔ امام حسین آتے ہیں پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، پہلے بی بی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں پھر نانا کے پاس جاتے ہیں۔ مولا علی آتے ہیں پہلے فاطمہ کے پاس جاتے ہیں
پھر رسول کے پاس جاتے ہیں. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ہی گھر ہے، سب رشتہ دار ہیں، آخر مستقیم سیدھے رسول کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اس میں بھی ایک پیغام پوشیدہ ہے. کہ وہ کیا پیغام ہے؟ کہا اگر اے مسلمانوں رسول تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے فاطمہ تک آنا پڑے گا. اگر فاطمہ تک آ گئے تو رسول تک پہنچ جاؤ گے. اگر کوئی فاطمہ تک نہ پہنچ سکا وہ رسول تک نہ پہنچ پائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک راستہ ہے رسول تک پہنچنے کا. فاطمہ، حسن پہلے فاطمہ کے پاس آئے پھر رسول کے پاس پہنچے. حسین پہلے فاطمہ کے پاس آئے پھر رسول کے پاس پہنچے. علی بھی پہلے فاطمہ کے پاس آئے پھر رسول کے پاس پہنچے. پہلے فاطمہ کے پاس آئے، سلام کیا، پھر رسول کے پاس آئے اور رسول کے پاس آ کے سب سے پہلے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. حسین نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ. علی نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا اخی و ابن عمی رسول اللہ. سب سے پہلے سلام کیا اور اس کے بعد سلام کے بعد کیا کہا؟ دیکھیں گھر کا جو ماحول ہوتا ہے بہت فرینکلی ماحول ہوتا ہے. گھر میں سب آپس میں مل جل کے رہا کرتے ہیں. ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ مثلا اگر بچہ کسی اور کے گھر جا رہا ہے، آپ کا بچہ کسی اور کے گھر جا رہا ہے تو اخلاق یہ ہے کہ کسی بھی کمرے میں جائے تو پوچھ کے جائے، کیا میں یہاں جا سکتا ہوں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر اپنے ہی گھر میں ہو تو کسی سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنا گھر ہے. مگر حسن آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں؟ اپنا ہی گھر ہے، اپنے ہی نانا ہے، مگر پھر بھی اجازت. حسین آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں؟ مولا کائنات آتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں؟ میں کہوں گا سب آپ آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، پھر بھی چادر کے پاس آ کے بار بار اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا اس لیے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہ بستر رسول کا بستر ہے اور اس رسول کے بستر پر بیٹھنے کے لیے اگر نواسا بھی آئے گا تو اجازت لے گا، اگر بھائی بھی آئے گا تو اجازت لے گا، اگر بیٹی بھی آئے گی تو اجازت لے گی. عزیزوں وہ تو بستر تھا جہاں بغیر اجازت کے آیا نہیں جا سکتا. جب رسول کے بستر پر بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا تو رسول کے منبر پر بغیر اجازت، رسول کے منبر پر بغیر اجازت کے کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں وہی رسول کے منبر پر آ سکتا ہے کہ جسے رسول نے چادر میں آنے کی اجازت دی ہو اور چادر میں آنے کی اجازت فقط علی کو ملی اور کسی کو نہ ملی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کو اجازت ملی، وگرنہ رسول کے بعد میں اور جتنے بھی لوگ رسول کے منبر پہ آئے ہیں کسی کو اجازت نہیں تھی آنے کی، مگر علی کو اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ علی نے اس وقت بھی اجازت مانگی تھی جب چادر کے نیچے جا رہے تھے تو رسول نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے علی اجازت ہے چلے آؤ. اجازت ملی اور رسول کی چادر میں رسول کے ساتھ علی آئے ہیں. اور جس وقت میں یہ پانچوں نور جمع ہوئے ہیں، فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، بی بی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم 5 کے 5 افراد چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، میرے بابا رسول اللہ نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ لیا. جملے دیکھیے گا، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ لیا.
اللہ جانے کیا مقصد ہو چادر کے دونوں کونوں کو پکڑنے کا، مگر میرے دماغ میں، میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، وہ کیا؟ ادھر بی بی نے کہا ہم تکمیل ہو گئے 5، ہم 5 جمع ہو گئے، ہم 5 مکمل ہو گئے، اس کا مطلب اب کسی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، اب اور کوئی اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتا۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے رسول خدا نے دونوں کونوں کو چادر کے پکڑا کہ اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اسے پتہ لگ جائے کہ دیکھو چادر میں فقط پنجتن کی جگہ تھی اور یہ پنجتن چادر میں اکٹھا ہو چکے ہیں، اب کوئی نہیں ہے کہ جو چادر کے نیچے آ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ چادر میں بتانا ہے کہ اہل بیت کون ہے، چادر میں یہ بتایا جائے گا کہ اہل بیت کون ہے، اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاید لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اس لیے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی ایک چادر ہے، اس ایک چادر کے نیچے 5 لوگ آ چکے ہیں، اب شاید جگہ نہیں بچی، اتنی جگہ نہیں ہوگی کہ چادر کے نیچے کوئی چھٹا آ جائے۔ کہا نہیں، جگہ تو ہے۔ کہا کیسے پتہ جگہ ہے؟ کہا ابھی چھٹا آنے والا ہے، آنے والا ہے چھٹا۔ کا چادر کے کونوں کو پکڑ کے بتایا کہ اب کسی کے لیے جگہ نہیں ہے، مگر جبریل کو اجازت دے کے بتایا کہ دیکھو اب بھی اس چادر کے نیچے وہی آ سکتا ہے کہ جس کے پاس عصمت پائی جاتی ہو، اور جبریل کے پاس عصمت ہے اور کوئی نہیں آ سکتا اس چادر کے نیچے۔ اخذا بھی رسول اللہ پہ طرف الکسا، اور اپنی چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد یہاں تک کی حدیث قصہ بی بی فاطمہ زہرا کی زبان سے بی بی بیان کر رہی ہے نا، اس کے بعد کے جملے بی بی نے اپنے بابا کی زبان سے بیان کیے، اور پھر اس کے بعد کے جملے کس کی زبان سے ہیں؟ اس کے بعد کے جملے کسی انسان کے جملے نہیں ہیں، وہ جو جملے ہیں وہ بی بی نے خود خدائے وحدہ لا شریک کے جملے بیان کیے، اور آخر میں کس کے جملے بیان کیے بی بی نے؟ آخر میں مولائے کائنات کے جملے بیان کیے۔ کس طریقے سے سلسلہ حدیث قصہ کا ہے؟ ابتدا میں اپنا بیان، اپنی باتیں، ساری باتیں بتائی اپنی زبان میں، اس کے بعد اپنے بابا کی زبانی باتوں کو بیان کیا، اس کے بعد خود خدا کی باتوں کو بیان کیا، اس کے بعد اپنے شوہر علی کی باتوں کو بیان کیا۔ یہاں پر اب رسول خدا نے جب کہا ہے، دونوں کو چادر کے پکڑا، اخذ ابی رسول اللہ بے طرف الکسا و اوما بیدہ الیمنی الی السماء، اور اپنے ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور اب دعا کی ہے رسول خدا نے۔ کیا دعا کی؟ اللہم انا ہاؤلائی اہل البیت و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم یحزننی ما یحزنہم۔ یہیں تک آپ سنیں، اور اس کے آگے کی منزل کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی وہ حصہ کہ جو خدا نے بیان کیا ہے، اور پھر وہ حصہ کہ جو علی نے بیان کیا ہے، وہ یہیں پر رک کے کل کو بیان کیا جائے گا۔ آخری جملہ کیا کہا رسول نے؟ دعا کی، اور دعا کیسے؟ اللہم اے میرے پروردگار، ہاؤلائی اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے؟ یا آخر کیوں بتانا چاہتے ہیں رسول خدا کا؟ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آخری وقت میں میں ایک حدیث ارشاد فرماؤں گا، اور میں جب اس دنیا سے جاتے وقت کہوں گا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت، میرے اہل بیت۔ تو کائنات میں مسلمانوں کو یہ نہ ہو کہ اہل بیت کون ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں، کبھی رسول نے دکھایا نہیں، کبھی رسول نے سمجھایا نہیں، کبھی رسول
رسول نے بتایا نہیں؟ کہا دیکھو یہی جملہ اس وقت حدیث کی تفسیر کے لیے کام آئے گا۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ آخری جملہ جو رسول کا ہے کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت کون ہے تو بتا دینا کہ وہ اہل بیت وہی ہے کہ حدیث قصہ میں جو موجود تھے اور ہاتھوں کو اٹھا کے رسول نے کہا تھا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی اور یہ کہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں، فلاں بھی اہل بیت میں ہے، فلاں صحابی بھی اہل بیت میں ہے، فلاں زوجائے رسول بھی اہل بیت میں ہے، فلاں بھی اہل بیت میں ہے، تو کیا ہم سب کو مان لے کہ سب اہل بیت میں ہیں؟ کہ نہیں عزیزان محترم، لوگ کہتے رہیں گے وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس وہ کا موقع نہیں آنے دوں گا کہ کل کو کوئی کہے وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے۔ آج چادر کے نیچے بلا کے بتا رہا ہوں یہی اہل بیت ہے، یہی اہل بیت ہے اور بس یہی اہل بیت ہے۔ کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گا کہ جسے اہل بیت کہا جا سکے۔ اگر اہل بیت کو تلاش کرنا ہو تو دیکھنا کہ چادر کے نیچے کون ملا، حدیث قصہ میں کون تھا۔ یولمنی ما یولمنی، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا۔ کیسا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے؟ جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا۔ یحزننی ما یحزنہم، جس نے انہیں غمزدہ کیا اس نے مجھے غمزدہ کیا۔ کائنات کا رسول حدیث قصہ کے بیچ میں مصیبتوں سے بھرا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے بعد فاطمہ کو اذیت نہ دینا، میرے بعد حسن کو اذیت نہ دینا، میرے بعد حسین کو نہ ستانا، کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب یہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں، جب انہیں درد ہوتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں غمزدہ کیا اس نے مجھے غمزدہ کیا۔ اور میں رسول اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد جب مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پہ آئے اور ایسی تکلیف فاطمہ کو پہنچائی کہ فاطمہ کا محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ یحزننی ما یحزنہم، اے رسول اللہ، ارے جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور مدینے کی گلی میں کھینچا گیا، یحزننی ما یحزنہم، اے رسول اللہ، ارے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جانتے ہیں عزیزو کتنا رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے عالم دین کی مجلس میں سنا ہے کہ کبھی رسول نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رسول نے جلدی کی، جلدی کر کے نماز کو تمام کیا۔ صحابہ نے پوچھا آخر آج رسول خدا نے نماز معمول کے مطابق بہت جلدی تمام کر دی، آخر یہ جلدی تمام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ رسول نے کہا میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور وہ رونے کی آواز میرے حسین کی آواز سے بہت مشابہ تھی، اسی لیے رسول کا دل تڑپ گیا۔ عزیزو میں کہوں گا کہ فقط آواز سنی تھی جو حسین کی آواز جیسی تھی۔ یا رسول اللہ، ارے کربلا میں آئیے، حسین کہہ رہے ہیں انا قتیل الابرار، اے نانا، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی اکبر کے جنازے پہ رویا، کبھی قاسم کی میت پہ رویا۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کربلا تیار ہونے والی ہے، قافلہ کربلا کی طرف گامزن ہے۔ 2 محرم کو سن 61 ہجری میں قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، یہ قافلہ جب کربلا میں رکا، ایک بہن اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا ارے جلدی سے اس زمین سے نکل چلو۔ کہا بہنا کیا بات ہے؟ کہا میرا دل بڑا تڑپ رہا ہے۔ کہا آخر کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہا بھیا ارے جب سے اس زمین پہ وارد ہوئے ہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے زینب ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے، ارے جو ہم سے پہلے کربلا میں آ چکی ہے۔ اے زینب یہ اماں کی آواز ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ یقیناً اس مجمع میں، اس مجلس میں 3 بیویاں تو ضرور پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے بقیہ سے فاطمہ زہرا ہے، ایک جناب زینب، ایک جناب سکینہ۔ ارے جب آپ کے روتے ہوئے چہروں کو دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں ارے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ رو رہے ہیں انہیں کوئی تماچے نہیں مار رہا، مگر میں جب بھی اپنے بابا کو روتی تھی شمر تماچے لگاتا تھا، ارے مجھے اپنے بابا کو رونے نہ دیا۔ اے شہزادی یہ غلام آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آئے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں۔ زینب کہتی ہے ہاں یہ سب عزادار ہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ارے کاش یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا قتل نہ ہوتے۔ کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا شہید نہ کیا جاتا۔ کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر پانی بند نہ ہوتا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ منقلب ينقلبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔